بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ یورپی رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس سے نپٹنے کی خاطر رکن ممالک سخت سفری پابندیوں پر عمل پیرا رہیں۔ یورپی سربراہی سمٹ کے بعد یورپی کونسل کے چیف کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں آئندہ کچھ ہفتے انتہائی مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ویڈیو سمٹ کے بعد یورپی یونین کے 27 اراکین ممالک کے لیڈروں نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ کرونا وبا کی صورتحال اب بھی کافی مشکل ہے، اس لیے ان کا کہنا تھا کہ جب تک لوگوں کو ویکسین فراہم کرنے کا مرحلہ مکمل نہیں ہو جاتا تب تک احتیاطی اور سفری پابندیوں پر قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چین اور بھارت کو بڑے ہمسایہ ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کے صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے اور شک اور عدم اعتماد کے ساتھ گمراہ نہ ہو، نہ ہی منفی سوچ کے راستے پر گامزن ہو۔ چینی وزیر خارجہ نے ان خیالات کا اظہار بھارت کے وزیر امور خارجہ سبرانیم جے شنکر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ دونوں فریقین کو اپنی قیادت کی جانب سے کیے گئے اسٹریٹجک اتفاق رائے کے فیصلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ بھارتی حکومت کا تازہ حربہ، سوشل میڈیا کو محدود کر دیا جائے گا۔ بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا اور OTT پلیٹ فارم پر مواد کے حوالے سے ہدایت جاری کی ہیں، جس کے تحت شکایات کے 24 گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا سے قابل اعتراض مواد کو ہٹانا ضروری ہوگا۔ بھارتی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارت کے مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ہم نے کوئی نیا قانون نہیں بنایا، ہم نے یہ قانون موجودہ IT ایکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے بنایا ہے۔ ہم پلیٹ فارم پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ قوانین کا پورے طریقے سے اطلاق کریں۔ امریکہ نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کی قتل رپورٹ جاری کرنے کے بعد سعودی شہریوں پر پابندی عائد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے جاری خفیہ رپورٹ 2 سال پرانی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صحافی جمال خاشقجی کو پکڑنے یا قتل کرنے کے لیے ترکی کے شہر استنبول میں آپریشن کی منظوری دی۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں پاک فضائیہ کے تمام جوانوں کی جانب سے دکھائی جانے والی پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور عزم کو سلام کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کا ایئر ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا ہے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور کسی بھی مس ایڈونچر کی صورت میں ہمارا جواب فوری اور مؤثر ہوگا۔ پاکستان میں 3 نئی ایئر لائن نے آپریشن شروع کرنے کی تیاری کر لی۔ کیو ایئر لائن، فلائی جنا اور جیٹ گرین نے ریگولر پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس کے لیے CAA کو درخواست دے دی۔ میرپور آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن نافذ۔ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق میرپور آزاد کشمیر کے ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں لاک ڈاؤن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ لاک ڈاؤن کا نفاذ 1 مارچ سے شروع ہوگا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 2 سال مکمل، بھارتی پائلٹ ابھی نندن کا اہم بیان منظر عام پر آ گیا۔ بھارتی پائلٹ ابھی نندن کا کہنا ہے کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر ہمیں تھوڑا اطمینان سے سوچنا ہے۔ میرے خیال میں امن ہونا چاہیے، چاہتا ہوں امن رہے اور ہم امن سے رہ سکے۔ بھارت نے کچی آبادی کے مکینوں پر دھوکے سے کووڈ ویکسین کا تجربہ کیا۔ بھارتی حکومت نے اپنے ہی شہریوں کو چکمہ دیتے ہوئے کچی آبادی کے مکینوں پر دھوکے سے کووڈ ویکسین کا تجربہ کیا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق امریکی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے اپنی مقامی کووڈ ویکسین کے کلینیکل ٹرائل میں قواعد کی خلاف ورزی کی اور غریب رہائشیوں کو کووڈ ویکسین کا کہہ کر ان پر کلینیکل تجربات کیے گئے۔ بالاکوٹ دہرایا گیا تو پاکستانی قوم اپنا دفاع جانتی ہے، وزیر خارجہ نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 27 فروری 2019 کو بھارت کو نپاتلا جواب دیا اور اپنی خود مختاری کا دفاع کیا۔ پاکستانی قوم امن کو ترجیح دیتی ہے، لیکن بالاکوٹ دہرایا گیا تو یہ قوم اپنا دفاع کرنا
خوب جانتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ 26 فروری 2019 کو بھارت نے بالاکوٹ پر حملہ کیا۔ داس گپتا کی گفتگو کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذاتی مقاصد تھے۔ پاکستان نے 27 فروری کو نپات اللہ باوقار جواب دیا۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج، کھڑی فصلیں اجاڑ دی۔ بھارت میں کسان تحریک اپنے زور پر ہے لیکن مودی سرکار ان کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ کسانوں نے گیہوں کی فصلوں پر ٹریکٹر چلا کر اسے ضائع کر دیا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے اپنی گیہوں کی فصل پر احتجاجاً ٹریکٹر چلا دیا۔ اپنے ہاتھوں ہی لگائی فصل کو برباد کرنے کے بعد کسان مایوسی کے ساتھ واپس گھر لوٹ گئے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اب وہ اتنی فصل ہی اگائیں گے جس سے ان کے گھر کا گزر بسر ہو سکے اور اب حکومت کو فروخت کرنے کے لیے فصلیں نہیں اگائی جائیں گی۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں نافذ کرونا وائرس SOPs میں ماہ رمضان تک توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا۔ توسیع کا فیصلہ ملک میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دبئی میں قدرتی آفات اور بحرانوں کی اعلیٰ انتظامیہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات میں رمضان تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ توسیع کا فیصلہ ملک میں کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ایمیزون کے جنگلات کو لوگوں نے آگ لگا دی۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق آگ لگانے والوں کی جانب سے ایمیزون کے جنگلات میں مختلف مقامات پر درختوں کو پہلے آگ لگائی جاتی ہے اور بعد میں زمینوں کو ہموار کر کے پلاٹنگ کی جاتی ہے اور پھر ان پلاٹوں کو فیس پر مہنگے داموں فروخت کیا جاتا ہے۔ حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ حمزہ شہباز کی رہائی کے موقع پر مریم نواز بھی جیل پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت میں اثاثہ جات کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے ضمانتی مچلقے جمع کروائے گئے۔ مچلقوں کی جانچ پڑتال کے بعد احتساب عدالت کے جج اکمل خان نے روپکار جاری کیے، جس کے بعد حمزہ شہباز کے روپکار لے کر عدالتی عملہ جیل روانہ ہو گیا۔ بعد ازاں حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا گیا۔ جیل کے باہر مریم نواز اور نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہریوں کو بڑا تحفہ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز لاہور کا دورہ کیا اور کئی اہم منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا تھا جو کہ خبروں کی زینت بھی بنے۔ دورہ لاہور کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے صوبے کی ترقیاتی و خوشحالی کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی خاص بات آن لائن زمین کی فرد حاصل کرنے کے ڈیجیٹل سسٹم کا اجرا تھا، جس کا افتتاح خود وزیر اعظم عمران خان نے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی نئے نظام کے تحت اپنی زمین کی فرد حاصل کی۔ اس سسٹم کے تحت پنجاب بھر میں 22,000 مقامات سے زمین کی فرد آن لائن حاصل کی جا سکے گی۔ خلیج عمان سے گزرنے والے اسرائیلی بحری جہاز میں دھماکہ۔ مشرق وسطی کی سمندری حدود سے نکلنے والے اسرائیل کے سامان بردار بحری جہاز میں زوردار دھماکہ۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق سامان بردار بحری جہاز میں دھماکہ خلیج عمان کے سمندر کی حدود میں ہوا۔ دھماکے کے فوری بعد بحری جہاز کو قریبی بندرگاہ کی طرف جانا پڑا۔ دھماکے میں جہاز اور اس کا عملہ محفوظ رہا۔ امریکی محکمہ دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کی تفصیلات فی الحال واضح نہیں ہیں۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد خطے میں جہاز کی سیکیورٹی کے حوالے سے نئے خدشات نے جنم لے لیا ہے۔ امریکی میری ٹائم انتظامیہ نے بھی دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام کمرشل جہازوں کو خلیج عمان سے گزرتے ہوئے احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کر دی۔ حریت کانفرنس کا پاک بھارت سیز فائر بحالی کا خیر مقدم۔ مقبوضہ کشمیر کی جماعت کل جماعتی حریت کانفرنس نے لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت سیز فائر بحالی کا خیر مقدم کیا ہے۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن صرف سیز فائر کا اعلان کافی نہیں، اس کے ساتھ بھارتی فورسز کو کشمیر سے بھی نکلنا چاہیے۔ حریت کانفرنس کا مزید کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات شروع کرنے سے پہلے تمام
نظام، کالے قوانین کا خاتمہ، سیاسی قیدیوں کی غیر مشروط رہائی اور کشمیریوں کے سیاسی و سماجی حقوق کی بحالی بھی ضروری ہے۔ امریکہ کا پاکستان بھارت پر مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں براہ راست مذاکرات کرنے کے لیے زور۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اپنے پہلے بیان میں امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ اس معاملے پر براہ راست بات چیت کی جائے، ساتھ ہی دونوں پڑوسی ممالک کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کم کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔